السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، یہ اللہ عز و جل کا ہم پر بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے خطا کاروں کو رمضان جیسا عظیم الشان اور بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ایسا ماہ بار بار نصیب فرما، آمین۔ اور الحمدللہ اس میں عمل صالح کی توفیق بھی عطا فرمائی، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم پورے سال عمل صالح کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ کیا معلوم ہمارا کون سا عمل ہمارے رب کو پسند آ جائے اور ہمارا رب ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ عزیز سامعین و سامعات، شوال کے 6 روزے رکھنے کی بھی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس لیے ہمیں ضرور اس کو رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد جو شخص بھی شوال کے 6 روزے رکھے گا تو اس کو پورے سال روزے رکھنے کا اجر و ثواب ملے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کا صیام الدہر، کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1164۔ رمضان المبارک کے روزے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کو اس لیے سارے سال کے روزوں کی مانند کہا گیا ہے کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہوتا ہے، لہذا رمضان کے روزے 10 ماہ کے برابر ہوئے اور 6 شوال کے 2 ماہ کے برابر ہوئے، جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح و تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، من صام 6 ایام بعد الفطر کان تمام السنہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے تو یہ پورے سال کے روزوں کی طرح ہوں گے، کیونکہ جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے اس کی مثل 10 گنا اجر ہوگا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1715۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 1392 میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 10 گنا کرتا ہے، لہذا رمضان المبارک کا مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہوا اور 6 دنوں کے روزے سال کو پورا کرتے ہیں۔ سنن نسائی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 138، وہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1715، وہ صحیح الترغیب والترہیب للالبانی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 421۔ نیز نفلی روزہ رکھنے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ فرض روزے میں جو کمی و کوتاہی اور نقص رہ گیا ہو تو وہ اس کو پورا کرتی ہے اور اس کے عوض میں ہے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر بروز قیامت کسی شخص کے فرائض میں کچھ نقص و کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نے جو نوافل پڑھا ہوگا تو اس نوافل کے ذریعے اس کی فرائض کی کمی کو پوری کی جائے گی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 733، وہ سنن ترمذی حدیث نمبر 413۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ فرض روزہ کے نقص کو نفل روزے کے ذریعے پورا کیا جائے گا، اور شوال کے 6 روزے نفلی روزے ہیں، اس لیے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا۔ عزیز سامعین و سامعات، شوال کے یہ 6 روزے رکھنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، اور مسلمانوں کے لیے مشروع ہے کہ وہ شوال کے 6 روزے رکھیں، جس کے رکھنے میں اجر عظیم اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور شوال کے یہ 6 روزے پوری شوال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، شروع میں، درمیان میں اور آخر شوال میں بھی، پے در پے بھی رکھ سکتے ہیں یعنی لگاتار، اور الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں یعنی وقفے سے، کیونکہ شریعت میں ان تمام اشیاء کی تعین نہیں کی گئی ہے، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے اصحاب نے کہا ہے افضل یہ ہے کہ یہ 6 روزے عید الفطر کے بعد
پے در پے رکھے جائیں، لیکن اگر کوئی وقفے سے یہ روزے رکھے یا انہیں ماہ شوال کی ابتدا سے اخیر تک مؤخر کر دے تو اسے بھی پے در پے روزے رکھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ شرح مسلم للنووی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 56۔ اور امام ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے سنت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور یہ روزے پے در پے اور الگ الگ ہر طرح جائز ہے۔ فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160۔ محترم سامعین و سامعات، ہم ابھی ماہ رمضان کی روزے رکھ کر فارغ ہوئے ہیں۔ اسی وجہ کر ہمیں ابھی روزہ رکھنے کی عادت بھی ہے اور پریکٹس بھی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شوال کے 6 روزے ضرور رکھیں تاکہ ہم بھی پورے سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب حاصل کر سکیں، اور قیامت کے دن اگر ہمارے فرض روزے میں کوئی نقص ہو تو اس کے ذریعے ہمارے نقص کو بھی پورا کیا جا سکے۔ اور سوچئے، اگر ہم نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کا اپنی زندگی بھر کے لیے مستقل معمول بنا لیا تو گویا ہم ایسے ہو جائیں گے جیسے ہم نے پوری زندگی روزوں کے ساتھ گزاری، یعنی روزہ رکھ کر گزاری ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیشہ روزہ رکھنے والوں میں شمار ہوں گے۔ اس لیے ہم تمام مسلمان آج ہی سے یہ عہد کر لیں کہ ہم انشاءاللہ پوری زندگی، یعنی جب تک زندہ رہیں، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھیں گے، اور ایسا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں گے، تاکہ ہمارا شمار عند اللہ روزے دار میں ہو اور ہم باب الریان سے جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں۔ اور جس کے ذمہ فرض روزے کی قضا باقی ہو اور وہ شوال کے 6 روزے رکھ لے اور بعد میں اس کی یعنی فرض کی قضا کرے تو یہ کفایت کر جائے گا، جیسا کہ سعودی مجلس افتاء کا فتویٰ ہے۔ جس نے اپنے اوپر فرض روزوں کی قضا سے پہلے نفل روزے رکھ لیے پھر فرض روزوں کی قضا دی تو اس کی قضا کفایت کر جائے گی، لیکن مناسب یہ ہے کہ پہلے وہ فرض روزوں کی قضا دے پھر نفل روزے رکھے، کیونکہ فرض زیادہ اہم ہے۔ فتاوی اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 383۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اے اللہ، تو ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں شوال کے 6 روزے رکھنے کی طاقت و قوت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔